میرے محترم بزرگ و دوستو، اسلام کی پہلی عظیم و شان لڑائی جنگ بدر میں ہوئی ہے۔ جنگ بدر یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعداد تھی 313، اور کافروں کی جو تعداد تھی وہ 1000۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایمان کی دولت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور کافروں کے پاس ساز و سامان، ہتھیار، کھانے پینے، سواریاں، یہ ساری چیز اس کے پاس تھی۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری بھی نہیں تھی، ہتھیار بھی کم تھے، اور کھانے پینے کا سامان بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتے تھے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو، جو اس وقت 313 صحابی تھے، ان سے مشورہ کیا کہ کافروں کی تعداد تو 1000 ہے، کافروں کی تعداد تو 1000 ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، اپنے صحابی سے مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، مشورہ جو ہے یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، اور ہم لوگ کی ضرورت ہے، لیکن ہم لوگوں نے مشورہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آتا ہے کہ مشورہ ایمان والوں کے تحت سارے کام مشورہ سے ہوا کرتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ کر کے ہی کام کیا کرتے تھے، مشورہ کر کے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم لوگ جو ہے مشورہ کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کو مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ارشاد فرمائیں ہم وہی کریں گے۔ اگر آپ کہیں آگ میں کودنے کے لیے، ہم آگ میں کود جائیں گے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو گھوڑے کی طرح دوڑاتے ہوئے یمن تک چلے جائیں تو ہم یمن تک چلے جائیں گے۔ ہمیں آپ پہ مرنا گوارا ہے، لیکن پیچھے ہٹنا گوارا نہیں ہے۔ جی، حضور سے محبت ہو اور دین کے لیے محنت نہ کرے، حضور سے محبت ہو اور دین کے لیے وقت نہ لگائے، حضور سے محبت ہو، دین کے لیے قربانی نہ دے، حضور سے محبت ہو اور جھوٹ بھی بولے، حضور سے محبت ہو، نماز بھی نہ پڑھے، حضور سے محبت ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، حضور سے محبت ہو، بیوی بچے کا حقوق ادا نہ کرے، حضور سے محبت ہو، پڑوسیوں کا حقوق ادا نہ کرے، حضور سے محبت ہو اور ناپ تول میں کمی کرے، حضور سے محبت ہو، گانا بجانا کرے، اس کو محبت نہیں کہتے۔ یہ تو ظاہری محبت کا ایک دعویٰ ہے جسے منافقین کیا کرتے تھے۔ منافقین آ کر کے کہتا تھا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، ہم ایمان لائے ہیں، لیکن تنہائی میں جاتا تو ان لوگوں سے کہتا ہم تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے یوں ہی مذاق کرتے ہیں۔
یوں ہی مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لاتے۔ یہ منافقین کی علامت۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کی، سارے صحابہ نے جو ہے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اب اللہ کی مدد آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اور دوڑو، اٹھو اور دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر ابن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کھجور کھا رہے تھے، وہ سنے اور کہنے لگے واہ 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 واہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واہ 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 واہ، کس بات پہ کہا؟ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم بھی اس جنت میں جاؤ گے، تم بھی اس میں سے ہو۔ جنت کا یقین کیسا ہوتا ہے؟ وہ صحابی پوچھتے ہیں کیا میں اس میں سے ہوں؟ اگر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس میں سے ہوں تو میں جنت میں جانا چاہیے، اور حضور فرماتے اس میں سے نہیں ہے تو پھر اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وہ صحابی جب سنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم بھی اس میں سے ہو تو وہ تلوار اٹھائے اور کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اسے کہتے ہیں جنت کا یقین، اسے کہتے ہیں آخرت کا یقین، اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں کا یقین، کہ جیسے سنا جنت کے بارے میں فرمانے لگے یہ کھجور کھانے کا زمانہ تو بہت زیادہ ہے، جو ایک مٹھی کھجور تھی ہاتھ میں کھا رہے تھے، فرمانے لگے اس کے بارے میں کب تک جنت کا انتظار کروں گا، یہاں تک کہ اس کو پھینک دیتے ہیں اور تلوار اٹھا کر کے نکل جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ جنت کے قدردان تھے، جو جنت پہ اور آخرت پہ یقین کرنے والے تھے۔ ہمیں بھی جو آخرت کا یقین نصیب ہو جائے تو ساری باتیں سہل اور آسان ہو جائے۔